बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शफीक अमान। नाज़रीन इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं आपको रिज़ल्ट दे रहा हूँ कराची NA 249 का, जिसमें पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है और मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है। और उसके साथ बाकी पार्टियाँ जो हैं PSP हो गई, तहरीक लब्बैक हो गई, फिर MQM हो गई और दूसरी जो पार्टियाँ हैं PSP हो गई, उनको शिकस्त हुई है। आपको याद होगा कि दो हफ्ते पहले जबकि इलेक्शन कैंपेन वहाँ जारी थी तो मुख्तलिफ सर्वे आ रहे थे, तो मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि ये पीपल्स पार्टी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जो है वो अपने उम्मीदवार जो उसको इतना हल्का ना लें, क्योंकि वो वहाँ पे उनकी हुकूमत है और वो डेवलपमेंट का काम करवा रहे हैं, और इतना भी इसको नीचे ना लें कि वो बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। और सर्वे आपको पता है, सर्वे होते हैं, पेड होते हैं, जितना गुड़ देता है उतना वो उसके हिसाब से मीठा फेंकते देते हैं। तो मैंने आप ये कहा था कि ठीक है, आप मुस्लिम लीग नून को वेट कर रहे हैं ऊपर, फिर आप वेट कर रहे हैं उसका PSP को वेट कर रहे हैं, फिर आप पीपल्स पार्टी को बिल्कुल वेट नहीं दे रहे हैं, और PTI को आप कह रहे हैं कि वो भी रनिंग जो है उसमें है, और ये TLP को भी बिल्कुल कुछ ना, ये घास नहीं डाल रहे थे। मेरा जो 3 हफ्ते का पहले जो था व्लॉग, उसमें मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी और TLP को हल्का ले रहे हैं, ये कुछ भी अपसेट कर सकते हैं, वो वेल अपसेट हो गया। तो नाज़रीन जो रिजल्ट है पीपल्स पार्टी के हैं अपना कादिर बंदूखेल के 16,156 वोट, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ताह इस्माइल के 15,473 वोट, और फिर TLP कालदम TLP जिसको कालदम करार दे दिया गया उसके हैं 11,125 वोट। PSP जो दावा कर रहे थे मुस्तफा कमाल के वो जीतेंगे, उनके 9,227 वोट, वो चौथे नंबर पे हैं। और फिर PTI के 8,922 वोट, जिनका फैसल वाडा जीता था 18 के इलेक्शन में, और फैसल वाडा जो शहबाज शरीफ को हरा के आए थे 300 वोटों से, 300-400 वोटों से, और अब वो उन्होंने ये सीट भी गवाई और अपनी इज्जत भी गवाई, कराची में इसका दूर असरदार होंगे। और फिर MQM वो 7,511 वोट ले सके। आप देखिए, MQM वाले दावा कर रहे थे कि वो जीतेंगे, और सबसे पहले मुस्लिम लीग नून एक माहौल बना देती है मीडिया के जरिए। उनकी मीडिया बहुत ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं। पीपल्स पार्टी के मीडिया बिल्कुल जीरो है, उसको मीडिया का आता ही नहीं कैसे मैनेज करते हैं। मतलब 683 वोटों से ये अपना अब्दुल कादिर बंदूखेल जीते हैं। और देखें, ये जब ये अभी रिजल्ट नहीं आया तो मुस्लिम लीग नून ने धांधली का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था। अपना मरीम औरंगजेब साहबा ने कहा कि ये इलेक्शन चोरी किया जा रहा है। फिर अपना मरीम नवाज साहबा का ट्वीट आ गया, मुझे अफसोस हुआ कि मरीम नवाज साहबा का ट्वीट आया। पहले अपने वो इलेक्शन का पूरा रिजल्ट देख रही थी, फिर शायद हकान अब्बासी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब वहाँ खुद पहुँच गए, और उन्होंने भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये इलेक्शन जो है हमें रेड नज़र आ रहा है, मैनेज नज़र आ रहा है। जबकि उन्होंने कहा कि 2 पोलिंग ऑफिसर वो मिसिंग, 2 पोलिंग ऑफिसर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना वो मिसिंग है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने उसी वक्त ये कहा कि भाई ये कोई मिसिंग नहीं, सारे पहुँच चुके हैं। और ARY पे जो DO वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं इलेक्शन कमीशन के, वो उन्होंने ARY को इंटरव्यू दिया, जो इंचार्ज हैं वो सारे इस प्रोसेस के, कि तमाम जो है अपना प्रिजाइडिंग अफसर पहुंच चुके हैं, कोई भी मिसिंग नहीं है। और जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने खुद इंटरव्यू दिया ARY को, मैंने लाइव देखा, कि उन्होंने कहा कि कोई भी मिसिंग नहीं है, सब पहुंच गए हैं। और रिजल्ट हम कंपाइल कर, उन्होंने कहा कि 4 परत बनाने होते हैं, तो इस लिहाज से हमें देर हो रही है। और फिर रमज़ान भी था, अफ्तारी भी थी, उन्होंने वजूहत पेश की। बहरहाल कादिर बंदूखेल बिल्कुल, मैंने कहा था कि वो एक डार्क हार्स हो सकता है, जिस तरह के देखा ना 16, 15, 11, 9, 8, 7 ये है अपना, इतना क्लोज मार्जिन है, और इस क्लोज मार्जिन में तो कोई भी जीत सकता था। बहरहाल सबसे पहले तो मरीम औरंगजेब साहब ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जीतते नहीं थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी में तंज किया कि इसलिए ये निकले थे वहाँ से PDM से, कि ये वोट पे इन्होंने बाप से वोट खरीदी। सारा गुस्सा उन्होंने पीपल्स पार्टी में निकाल दिया। इन्होंने बाप से वोट खरीदे, बाप के वोट लिए, और वो अपोजिशन लीडर बन गया सेनेट में। और फिर जो इल्ज़ाम तराशी उन्होंने की उस पर पीपल्स पार्टी की, उनकी हुकूमत है, उन्होंने धांधली की, उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो अगवा कर लिए, वो लेट पहुँचे, जबकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं, सब पहुँच गए और वक्त पर पहुँचे, और हमारे पास सबके रिजल्ट है। हमने रिजल्ट कंपाइल करने में देर लगी, रमज़ान की वजह से कुछ उनका ये करना था। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और फिर मिफ्ताह इस्माइल साहब और अपना मोहम्मद जुबैर साहब ने खुले पहले कह दिया कि ये रिगिंग पीपल्स पार्टी ने की है, और ये हम इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे, हम इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे। और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद मरीम नवाज साहब ने भी ट्वीट किया कि इलेक्शन जो है
یہ چوری کیے گئے، ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم اس کو چیلنج کریں گے، اور چند سو ووٹوں کی جو لیڈ ہے وہ اتنی بڑی لیڈ نہیں ہے، ہم اس کو دوبارہ ہم یہ سیٹ حاصل کریں گے۔ کب کیسے کریں گے یہ غلط بات ہے، اور کیا اس کا جو الیکشن کا جو رزلٹ ہے اس کا فرق پڑے گا پی ڈی ایم کو جو اتحاد ہونے جا رہا ہے، دوبارہ مل رہے ہیں، یعنی اتحاد تو نہیں، دوبارہ ملنے جا رہے ہیں، اور عید کے بعد انہیں انوائٹ کیا ہے، جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو لگتا جا رہا ہے، کیا قبول ہوگا ان کو اپنا پی ڈی ایم کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو پیپلز پارٹی اور اے این پی قبول ہوگی؟ سعد رفیق صاحب کا بھی میں نے اپنا فیس بک پہ لمبا چوڑا میسج دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مایوس کیا ہے، اپنا الیکشن چوری کر لیا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ان کو میں پہلے انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے، محمود زبیر صاحب نے جب مفتاح اسماعیل کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے۔ پھر لقمہ دیا انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب نے، نہیں، یہ اپنا اس میں پیپلز پارٹی حکومت وہ انوالو ہے۔ پھر ابھی جو اپنے الیکشن رزلٹ کے بعد ان سے جو ٹی وی پہ ان کے خیالات لیے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، ان کے سوا اور کسی نے پیپلز پارٹی پہ الزام نہیں لگایا، اور وہ پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ ہیں۔ اس میں انہوں نے موقف لیا اس کا پی ایس پی کا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ الیکشن جو ہے ہمیں قبول نہیں ہے، اس میں بڑی کچھ ریگنگ کا لفظ یوز نہیں کیا، انہوں نے کہا اس میں کوئی بد انتظامیاں ہوئی ہیں۔ یہی فیصل سبزواری جو ہیں ایم کیو ایم کے، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم حیران ہیں کہ جس پارٹی کے ووٹ 7,000 تھے وہ کیسے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ ریگنگ ہوئی ہے، لیکن بد انتظامی ہوئی ہے جس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوا ہے۔ اچھا، پھر اپنا پی ٹی آئی نے تو جو ہیں انہوں نے کھلا کہہ دیا کہ یہ الیکشن ریگڈ ہوا ہے، اس میں الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی والے ملوث ہیں، اور انہوں نے یہ الیکشن جو ہے یہ اپنا دھاندلی سے جیتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو آخر پہ آنے والی ہے ایم کی ایم، وہ بھی کہہ رہی ہے ریگڈ ہے، اور پھر مسلم لیگ نون جو وہ بھی کہہ رہی ہے ریگڈ ہے، اور پھر نہیں کہہ رہی تو ٹی ایل پی نہیں کہہ رہی، اور دوسرے جو ایک دو پارٹیاں وہ نہیں کہہ رہی۔ لیکن یہ ہے کہ الیکشن کا رزلٹ انہوں نے کہا ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ مریم نواز صاحب نے بھی کہا ہے، مریم صاحب نے بھی کہا ہے، اور پھر مفتاح اسماعیل تو کہنا ہی تھا، پھر شاہد حقان عباسی صاحب دیکھیں وہ سابقہ پرائم منسٹر ہیں، وہ پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ الیکشن میں یہ ہوا وہ ہوا، تو میں وہی سمجھ گیا کہ یہ الیکشن بھی اس کو متنازع بنا دیں گے۔ بہرحال پیپلز پارٹی نے سیٹ جیتی ہے، ان کو مبارک ہو، اور بڑے عرصے بعد کراچی سے کہ انہوں نے سیٹ جو ان کا اپنا نہیں تھا حلقہ وہ جیتی ہے، اور اس پہ جو زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے صوبائی حکومت کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ بہت ترقیاتی کام کرائے۔ اب یہ اپنا چیلنج کرنے کا کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں چیلنج کرتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ مریم نواز صاحب نے الیکشن کمیشن سے کہا اس کا رزلٹ روک دیں جب تک کسی تحقیقات نہ ہو جائے، لیکن ماضی کوئی ایسی مثال نہیں کہ رزلٹ روکا جا سکے۔ اب یہ سارے کو کہہ رہے ہیں کہ سروے میں پیپلز پارٹی کہیں نہیں تھی، اور جو ہمارے میڈیا کے جو ہیں دو چار بھونپو وہ جو تجزیہ دے رہے تھے اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ وہ صرف مسلم لیگ نون کو جتا رہے تھے، یا پھر ٹی ایل پی کو یا پی ٹی آئی کو ڈسکس کر رہے تھے، پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال کو بھی ڈسکس کر رہے، لیکن پیپلز پارٹی ان کے ڈسکشن میں کہیں تھی بھی نہیں۔ اب یہ ٹی وی چینل نے پروگرام بھی کیا جو الیکشن سے ایک دن پہلے تمام جو کینڈیڈیٹ تھے ان سے کیا، پہلے وہ مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل کو انہوں نے دکھایا، اور پیپلز پارٹی کو آخر میں دکھایا۔ اب دیکھیں یہ حالات ہیں کہ جب سب ایک طرف ہو جائیں، اور ایک پارٹی اگر جیت جاتی ہے تو اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بہرحال بلاول بھٹو نے بڑا اچھا میسج دیا کہ بھئی مبارک کو ہم جیت گئے ہیں، یہی کچھ آصف زرداری صاحب نے بھی کہا، اور اس طرح باقی جو سب جو ہیں وہ اس الیکشن کو متنازع بنانے میں تلے ہوئے ہیں۔ بھئی ایک الیکشن ہوا ہے، اس کو آپ مان لیں کہ ہم اس کو وہ نہیں بننے دیں گے، اپنا ڈسکا کا الیکشن نہیں بننے دیں گے، پہلے ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ جواب میں ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بھٹو کو جیالے ہیں، یہ ہم ڈسکا اس کو نہیں بننے دیں گے، اس پہ بھی تکرار ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ شکر ہے کہ ناصر شاہ نے کہا کہ ہم ایک ہی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کو نہیں اڑنا چاہیے، بلکہ جو بھی جیتے اس کو مبارکباد دینی چاہیے، ہمیں اس طرح ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے۔ پر الیکشن بڑا سموتھ ہوا، کوئی اس میں پھڈا کوئی چکر نہیں ہوا۔ ہاں، ٹرن آؤٹ لو تھا، اس کی وجہ سے رمضان اور پھر ورکنگ ڈے تھا، چھٹی بھی نہیں تھی۔ یہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ بھئی ٹرن آؤٹ لو تھا، لیکن لو ٹرن آؤٹ میں بھی بہت نتائج میں دیر لگ گئی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ رمضان کی وجہ سے، اور لوگ کیونکہ افطاری کے بعد کھانا یہ وہ بہرحال۔ اور پھر دیکھیں سینسٹیو دیکھیں اس الیکشن کی، چیف الیکشن کمشنر وہاں خود موجود تھے، خود وہ گئے، سب انہوں نے کہا کہ اس کو سپیڈ اپ کریں اور تاکہ یہ فوراً رزلٹ آئے۔ اب تمام لوگ گلا کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون بھی گلا کر رہی ہے، ساری پارٹیاں گلا کر رہی ہیں کہ الیکشن لیٹ کیوں ہوا، رزلٹ لیٹ کیوں دیا ہے۔ کراچی کا الیکشن تھا 9.5 گھنٹے، وہ کیسے لگا دی؟ میں اس کا جواب الیکشن کمیشن دے گا، اور کچھ تو پارٹیوں نے الزام لگایا ہے الیکشن کمیشن پہ، اور کچھ نے پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا کہ انہوں نے مینیج کیا ہے۔
اب یہ دیکھیں یہ اب اس کا تو جواب کا الیکشن کمیشن نے دینا ہے، لیکن پی ٹی آئی جو پچھلے انہوں نے الیکشن جیتا تھا، اس بار وہ چوتھے پانچویں نمبر پہ ہے، اور وہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس میں ریگنگ ہوئی ہے۔ اب یہ اپنا ریگنگ تو ہمارا رواج بن گیا ہے۔ اب دیکھیں پھر علی زیدی صاحب نے ایک لمبا چوڑا میسج دیا کہ نہیں یہ پیپلز پارٹی کوئی تھی میرے بھائی، ووٹ ڈالنا ہے ووٹروں نے، یہ سروے اور یہ اور وہ یہ آپ کو اپنا کاغذوں پہ جتا سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں نہیں جتا سکتے۔ حقیقی معنوں میں جو آپ کا ووٹر آئے گا وہی اپنا وہ کامیاب ہوگا۔ جو میری اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے ووٹر کو نکالا ہے، وہ گھر گھر گئی اور گھر گھر انہوں نے ٹرانسپورٹ دی اور لوگوں کو میں نے کیا ایک رات پہلے کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے۔ بہرحال میرا تو خیال میں الیکشن کا رزلٹ مان لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اب، لیکن یہ سارے ڈپینڈ کرتے ہیں مسلم نون اس کی قیادت وہ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر مبارک، انہوں نے کراچی کا یہ مرکز جیت لیا۔ گو کہ اس میں اپنا رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ الیکشن ریگ تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ دیکھتے ہیں کل شہباز شریف کا کیا موقف آتا ہے اور نواز شریف صاحب کا کیا موقف آتا ہے۔ میرا خیال ہے پی ڈی ایم کو جماعتیں اندر ہیں، وہ اگر ایسے ایک دوسرے کو الجھتی رہیں گی، لڑتی رہیں گی، جو ان کا مین گول ہے وہ اس سے وہ ہٹ جائیں گی۔ میرا دیکھیں صبح تک مزید دھند چھٹے گی، کیا باقی لیڈرشپ کیا کہتی ہے، کیا الیکشن کو چیلنج کرتے ہیں، کیا وہ الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں، سپورٹ میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ تو کل پتہ چلے گا۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔